لیکن اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کو منحوس خیال کرنا۔ بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بدشگونی لیتے ہیں کہ الو بول پڑا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اسی طرح بعض اشخاص کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہیں۔ عموماً بعض خاندانوں کے اندر کسی عورت کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے اور پورے خاندان کے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے، اور یہ اگر صبح صبح اس سے ملاقات ہو گئی تو پھر سارا دن خراب گزرے گا۔ تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا جو ہماری معاشرت کے اندر پایا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کافی حد تک ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جاہل پیروں، ملنگوں اور یہ بنگیوں چرسیوں کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے اندر تو کوٹ کوٹ کے یہ ہندوانہ چیزیں رچی بسی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں شریعت بیضاء کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے نظریات شریعت سے ہی لینے چاہیے۔ اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے نور ملتا ہے اور حقیقی رستہ نصیب ہوتا ہے۔ تو کسی کو منحوس قرار دے دینا یہ ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے، ہمارا اپنا وسوسہ باطن ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک تو متعدی مرض نہیں ہے کہ اگر میں اس کے پاس بیٹھا تو یہ مرض مجھے اس سے لگ جائے گی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ولا حامتا، الو کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تیسری بات فرمائی اور نہ ہی ستاروں کی کوئی تاثیر ہے کہ فلاں ستارے کا یہ اثر ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ ستارے میری قسمت پر کیسے اثر انداز ہوں گے جو خود افلاک میں زار و زبوں گھوم رہے ہیں۔ وہ بعض کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں کام کرتی ہیں، جی یہ تیری ہاتھ میں فلاں چیز کی لکیر ہی نہیں ہے، فلاں کی لکیر ہے۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا فٹ پاتھ کے اوپر پروفیسر بابا جو قسمت کا حال بتاتے ہیں اور 10 روپے لیتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے۔ وہ کسی نے کہا قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ لکیروں میں قسمت کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، فرشتہ اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید بھی ہونا لکھ جاتا ہے۔ لکھ دیا گیا، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، اب کوئی نہیں لکھا جائے گا۔ تو جو شکم مادر میں لکھا گیا۔ اور چوتھی بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں سیدنا علی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ سے ہوئی ہے۔ بتاؤ اس سے کامیاب کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی اس مہینے میں اگر شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، حسن اور حسین پیدا ہوئے ہیں، ایسے کوئی بیٹے تو لاؤ زمانے میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی شادی ماہ صفر المظفر میں ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اس کو خالی سفر کا مہینہ بولنے کے بجائے صفر الخیر یا صفر المظفر کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی کامیابی کا مہینہ، خیر کا مہینہ۔ تو یہ محض لوگوں کی اختراعات ہیں۔ تو جس طرح باقی مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں،